گفتگو کے لیے جوائن کیا ہے مزید سید محمد علی صاحب نے. سید محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ نے ایئر نیوز کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ اسرائیل ایران تنازع کے اوپر آپ کے جو انیشیل کامنٹس ہیں میں وہ لینا چاہوں گا, کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں, پہلے تو 3-4 چیزیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک کانٹیکس میں حقیقت اور غیر جانبدارانہ اور غیر جذباتی انداز میں بہت تشویشناک صورتحال کو ہم سمجھ سکیں. آج سے 50 سال قبل جب شاہ آف ایران کی حکومت تھی تو ایران کو امریکہ نے 24 نیوکلیئر ری ایکٹر آفر کیے تھے کہ جناب آپ پیسفل اپنا نیوکلیئر پروگرام امریکی ٹیکنالوجی اور مدد سے لگائیں. یہ وہی وقت تھا جبکہ امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا تھا ہنری کسنجر کے ذریعے سے, جناب آپ اپنا ایٹمی پروگرام بند کر دیں. تو ایران اتنا قریب تھا امریکہ کے اس دور میں جتنا شاید دنیا میں کوئی اور ملک, آج شاید اسرائیل بھی نہیں ہے. اچھا, پھر بدلتے رہتے ہیں اندازے کوفی و شامی. پھر 1979 میں جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو ان کی سوچ, پالیسی اور نظریہ تبدیل ہوا, جس نتیجے میں امریکہ نے ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی دینے کے بجائے اس پر معاشی اور سفارتی دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ جناب آپ اپنا ایٹمی پروگرام ترک کرتے ہیں, جو کہ امریکہ کی پالیسی آج تک جاری رہی ہے. ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے, تو میں اس بات کو بالکل آسان الفاظ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایک یک طرفہ مقصد ہے. دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ ایران کو ایک ایٹمی طاقت بننے سے روکا جائے. فرق صرف حکمت عملی میں یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے معاشی پابندیاں اور سفارتی دباؤ استعمال کرتا رہا ہے, جبکہ اسرائیل جو ہے اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ملٹری پاور اور دفاعی قوت استعمال کر رہا ہے. جبکہ دونوں کے مقاصد بالکل ایک ہیں کہ ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے موجودہ سیاسی نظام کے تحت روکا جائے. اسی لیے آج جس طرح ابھی گفتگو ہو رہی تھی, جن اہداف کا چناؤ 200 اسرائیلی طیاروں نے ایران کے اندر کیا ہے, وہ یہ بات واضح کر دیتے ہیں. وہ اس کا ثبوت ہے کہ ان کا مقصد صرف ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنا نہیں ہے, بلکہ ان کی دفاعی, ان کی سائنسی اور سیاسی قیادت کو اور سیاسی نظام کو اپنے ملک کے اندر کمزور کرنا بھی ہے. اسی بلکہ تیسری اور سب سے اہم بات میری یہ ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال کے دوران اسرائیل کی جو جنگ حزب اللہ, حماس, حوثیز کے خلاف تھی, وہ آج کی فیصلہ کن کارروائی کے لیے تیاری تھی, اور اسی حکمت عملی کا ایک بہت اہم اور مربوط حصہ تھی, جس کے تحت پچھلے 1.25 سال میں اسرائیل نے بڑی کامیابی کے ساتھ ایران کی جو حلیف اور حمایت یافتہ تنظیمیں ہیں ان کی دفاعی استعداد کو کمزور کیا. اور پھر جب شام کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو اب ایران کے پاس زمینی راستہ بھی میسر نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ میزائل, ڈرون اور دفاعی کمک اور امداد حماس اور حزب اللہ تک پہنچا سکے. تو اب جبکہ وہاں حکومت میں تبدیلی آئی شام میں, تو ایک طرح سے ایران مکمل طور پہ تصویراتی اور دفاعی اعتبار سے اس خطے میں آئسولیٹ ہو گیا, اور اس انوائرمنٹ کو اچیو کرنے اور شیپ کرنے کے بعد بالآخر جو فیصلہ کن کارروائی ہے وہ آج صبح اسرائیل نے براہ راست ایران کے خلاف اس وقت کی جبکہ اس کی حمایت یافتہ تنظیموں کو کمزور کر دیا گیا, کیونکہ ان کو یہی احتمال تھا کہ جوابی کارروائی میں یہ تنظیمیں جو ہیں وہ ایران کی بہت بڑے پیمانے پہ مدد بھی کریں گی اور اسرائیل کے مفادات اور دفاعی صلاحیت پہ بڑے پیمانے پہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. لیکن اب پھر آپ دیکھیے کہ جو اہداف کی میں بات کر رہا تھا, تو اہداف صرف فوجی اہداف نہیں ہیں, وہ ایٹمی جو اہم ترین ہے جس میں ان کا نیوکلیئر ری ایکٹر بھی شامل ہے, جس میں ان کا انریچمنٹ پلانٹ بھی شامل ہے, اور ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہاں پہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے انسپیکٹر اور اہلکار تو کہیں اس حملے میں ہلاک نہیں ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے. اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایران کی جو فوجی قیادت ہے پاسداران انقلاب, وہ حقیقت میں
ان کے سیاسی نظام میں ان کے رہبر کے بعد سب سے پاورفل شخصیت ہے. ان کی شہادت جو ہے یوں سمجھیں کہ ایران کی ایک طرح سے حکومت اور سیاسی نظام کو بھی اندرونی سطح پہ کمزور کرنا بھی اس حکمت عملی کا دوسرا حصہ ہے. اور تیسرا حصہ وہ ان کا اس وقت کا موقف اور بیانیہ ہے جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور ان کی حکومت اس وقت مرتب کر رہی ہے کہ جناب ہمارا کوئی مسئلہ ایرانی عوام سے نہیں ہے, ہم تو آپ کی حکومت کے خلاف ہیں. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایران کے اندر جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, جس کے نتیجے میں موجودہ حکومت اور سیاسی قیادت پر مزید اندرونی دباؤ بڑھایا جائے. تو یہ تین پہلو جو ہیں اسرائیلی حکمت عملی کے بالکل واضح ہیں, جن کو سمجھنا ضروری ہے کہ داخلی سطح پہ ایران کی حکومت کو بھی کمزور کیا جائے سیاسی اعتبار سے, عالمی سطح پہ سفارتی اور دفاعی اعتبار سے ان کو آئسولیٹ اور تنہا کیا جائے, اور پھر ان کو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے سے بھی روکا جائے. تو یہ ایک بہت جامع اور فیصلہ کن کارروائی ہے ایک ایسے ٹائم پہ جبکہ ایران خیر سگالی کے پیغامات اور ہمدردی کے پیغامات جو دنیا سے انکلوڈنگ پاکستان سے آ رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور وہ ہمارے عوام اور دنیا کی جو غیرت مند اور ذمہ دار انسانیت اور مسلم امہ ہے ان کے جذبات کی بھرپور ترجمانی کرتے ہیں. لیکن حقیقت دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی یہی ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آج سے 1 ماہ قبل جناب جب دنیا کی چوتھی بڑی قوت نے امریکہ, چین اور روس کے بعد جو دنیا کی چوتھی بڑی قوت ہے بھارت, اس نے پاکستان پہ حملہ کیا تو 3 گھنٹوں میں پاکستان نے ان کو اس طرح ناکوں چنے چبوائے کہ وہی بھارت وہ عالمی طاقتوں کے پاس بھاگا بھاگا گیا کہ مجھے پاکستان سے بچاؤ. تو یہ ایک بہت بڑی عالمی برادری اور مسلم امہ کے لیے پاکستان کی مثال ہے کہ جناب ہم عالمی امن کے دائی ہیں, ہم عالمی قوانین اور عالمی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ہم ڈرنے والا نہیں ہیں. ہم اپنے زور بازو پہ اپنا دفاع, اپنی آزادی اور خود مختاری کیا. لیکن سید محمد علی صاحب اب تو کچھ ممالک کو یہ چیز ثابت کرنے کی ضرورت ہے نا, جس طرح کہ آپ نے بڑے خوبصورتی سے اپنے تجزیے میں بتایا کہ جو امریکہ اور اسرائیل ہیں ان کے مفادات ایک ہی ہیں, تو یقینی طور پر اس تمام تر معاملے میں امریکہ میڈیٹ تو بالکل بھی نہیں کرے گا. تو آپ کے نزدیک مسلم ممالک میں کون کون سے ممالک ایسے ہیں جو اس وقت میڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس صورتحال کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ 3 پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حقیقت میں میڈیٹ جو ہے وہ کوئی ایسا ہی ملک کر سکتا ہے جو کہ بیک وقت اسرائیل اور ایران کا اعتماد اور اثر و رسوخ رکھتا ہو. تو ایسے بدقسمتی سے ممالک بہت کم ہیں, یا اگر ہیں بھی تو کوئی بہت زیادہ وہ بڑی طاقت نہیں ہے. مثلا قطر ہے یا ترکی ہے یا عمان ہے, مطلب یہ وہ ممالک ہیں جن کے اسرائیل سے بھی تعلقات ہیں, یا مصر ہے ان کے اسرائیل سے بھی قریبی تعلقات ہیں, لیکن وہ ایران جو ہے ان کے ساتھ بھی رابطہ رکھتے ہیں. تو وہ ایک سائیڈ نہیں لیتے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان ممالک میں خواہش کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ اتنی بڑی طاقت یا اثر و رسوخ موجود ہے کہ وہ اسرائیل کو مزید جارحیت سے باز رکھیں. دیکھیے حقیقت سب سے بڑی یہ ہے کہ عالمی ادارے, عالمی قوانین, اقوام متحدہ یہ یکسر طور پہ آپ کو مغربی طاقتوں کے حوالے سے عمومی طور پہ اور اسرائیل کے حوالے سے خصوصی طور پہ یکسر طور پہ ناکام نظر آتے ہیں ان کو عالمی قوانین کے مطابق پابند کرنے میں. اور دیکھیں تالی تو دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی پروگرام کو فروغ نہ دے تو دوسری جانب کیا کوئی دنیا میں ایسا ملک ہے جو اسرائیل کی بحاف پہ یہ گارنٹی دینے کی صلاحیت یا اہلیت رکھتا ہو کہ جناب اسرائیل جو ہے کسی ملک کے خلاف جارحیت نہیں کرے گا؟ بھئی پورے مشرق وسطیٰ میں ایران کو شامل کر کے کون سا ملک ہے جو کہ اسرائیل کی جارحیت سے محفوظ ہے؟ میں تو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, جو انہوں نے 2 دن پہلے بڑی امپورٹنٹ بات کی بین الاقوامی برادری کے سامنے کہ یوں لگتا ہے کہ جو مودی صاحب ہیں وہ ایک کم ظرف اور نالائق قسم کے نتن یاہو بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. ٹیمو ورژن. یعنی بالکل
یعنی کہ نتن صاحب جو طرز عمل فلسطینیوں اور عربوں کے ساتھ رکھتے ہیں، بدقسمتی سے شاید مودی صاحب غلط فہمی میں یہی طرز عمل کشمیری اور پاکستانیوں کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن الحمدللہ نہ پاکستان فلسطین ہے اور نہ بھارت اسرائیل ہے. تو ہم نے تو ان کو بیسکلی ریالٹی دکھا دی، ان کو ہم نے حقیقت سامنے لے آئے، ان کے خواب چکنا چور کر دیے. لیکن بدقسمتی سے جو مسلم امہ خصوصاً عرب دنیا ہے، اس میں کوئی ملک آپ کو ایسا نظر نہیں آتا جس کے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت ہو کہ وہ اسرائیل کے توسیع پسندانہ جو عزائم ہیں جاہلیت کو روک سکے. ایک طاقت کا توازن حقیقت میں مشرق وسطیٰ میں بالکل موجود نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہو یا پاکستان کی دفاعی افواج ہو، وہ اس خطے میں طاقت کے توازن اور امن کی سب سے بڑی ضمانت ہے. لیکن اسرائیل کی جارحیت اور توسیع پسندانہ عزائم کے سامنے پوری مسلم دنیا خصوصاً عرب ممالک میں کوئی ملک ایسا نظر نہیں آتا جو کہ ایک بیلنس آف پاور کو انشور کر سکے. اور یہ حقیقت، بلکہ میں ایک اور بات بتانا چاہوں کہ دیکھیں 1967 کی جنگ سے لے کے آج تک اسرائیل جو ہے اس نے کوئی صرف فلسطین پہ قبضہ نہیں کیا ہوا، اس نے اردن کی مغربی کنارے کی پٹی پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، شام کے گولان ہائٹس پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، ابھی حال ہی میں انہوں نے شام کے کچھ مزید حصوں پہ بھی قبضہ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے لبنان کے خلاف بھی جارحیت کی ہے. انہوں نے عراق کا بھی ایٹمی پروگرام تباہ کیا تھا 1981 میں. انہوں نے لیبیا کے اوپر بھی بمباری کی تھی. انہوں نے طرابلس اور تیونس پہ بھی بمباری کی تھی. انہوں نے ایتھوپیا میں جا کے آج سے 40 سال پہلے ملٹری آپریشن کیا تھا. انہوں نے آپ دیکھیں عراق کے اوپر بھی فضائی کارروائی کی. شام کے اوپر وہ اکثر و بیشتر بمباری کرتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اسرائیل کا ہاتھ روکنے، اس کو کوئی اس غیر ذمہ دارانہ جارحیت کی سزا دینے اور قیمت چکانے کا اہل کوئی ریاست اور ملک آپ کو بدقسمتی سے عرب دنیا میں نظر نہیں آتا، جس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. اور ایران جو ہے، میں سمجھتا ہوں وہ آخری امید تھی مشرق وسطیٰ میں کہ جو کہ ایران کے، جو کہ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کے سامنے کھڑا تھا. لیکن جس طرح میں نے پہلے گزارش کی، بدقسمتی سے پچھلے 1.5-2 سال میں اس کی تمام حلیف جو متحرک قوتیں ہیں ان کو بھی اسرائیل نے بڑے مؤثر انداز میں نشانہ بنایا ہے. اور اب جب کہ شام کی حکومت کا تبدیل ہو چکی ہے تو ایران کے پاس زمینی راستہ بھی حماس اور حزب اللہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی دفاعی امداد ہتھیار ان تک پہنچاتے تھے، جس کے نتیجے میں کوئی بڑی اور مؤثر کارروائی حزب اللہ، حماس یا حوثی سے ایران کی مدد میں اس وقت میں اس کے امکانات نہیں دیکھ رہا ہوں. تو اس وقت ایران تنہا ہے، بہت زخمی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نے 3 محاذوں پہ جو جنگ ہے وہ کیسے لڑنی ہے. پہلا محاذ یقینی طور پہ فوجی ہے. اور اب جو ہے اس وقت میں آپ کو رائٹ ناؤ ریئل پکچر اوپن سورس انٹیلیجنس سے بتاؤں تو اس وقت اردن، شام اور عراق کی فضائی حدود میں اسرائیل اور مغربی فضائیہ موجود ہے جو کہ ایران سے لانچ کیے ہوئے ڈرونز کو اس وقت جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ریئل ٹائم میں ان کو نشانہ بنا کے زمین پہ گرا رہے ہیں. اور یہ ملک جو ہے کچھ کہنے کے قابل نہیں ہے اور کوئی رول ادا نہیں کر سکتے. یہ 3 ملک آپ سوچیں ان کی فضائی حدود نہ صرف ایران کے خلاف حملے میں استعمال ہوئی ہے بلکہ ایران کی جو جوابی کارروائی میں جو ڈرون انہوں نے لانچ کیے ہیں وہ اس وقت امریکہ، برطانیہ اور اسرائیلی افواج مل کر شام، اردن اور عراق کی فضائی حدود میں ان کو اپنے طیاروں سے گرا رہے ہیں تاکہ اسرائیل کا دفاع کیا جا سکے. تو یہ ہے وہ حقیقت جو کہ ہماری مسلم امہ اپنے تمام تر جذبات اور خواہشات کے باوجود شاید نہیں جانتی تھی. لیکن حقیقت یہی ہے جو میں نے پہلے کہا ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ایران کو جو ہے جوابی کارروائی کر رہا ہے لیکن وہ کتنی مؤثر ہوگی، کیا وہ اسی طرح سید محمد علی صاحب